بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیارے دوستوں بزرگوں السلام علیکم۔ آج کا بیان ہے مولانا عبدالرؤف سکروی صاحب کا، جس کا ٹاپک ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، ایک جگہ سے بہت عمدہ خوشبو آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ خوشبو کس کی ہے؟ نمبر 2، 4 بچے جو بچپن میں یعنی ماں کی گود میں بولے، جن سے نیک اور صالح لوگوں کی پاکدامنی ثابت ہو گئی۔ نمبر 3، ہمیں اپنے ایمان کو کیسے کبھی کرنا چاہیے۔ چینل سبسکرائب کریں۔ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے جامع مسجد بیت المکرم میں ایک واقعہ سنایا تھا، دل چاہتا وہی آپ کو بھی سناؤں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو راستے میں ایک جگہ سے بہت ہی عمدہ خوشبو آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ جبریل یہ زبردست خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی قبر سے آ رہی۔ تو حضور نے اس کا قصہ دریافت کیا کہ اس عورت کا اور اس کے بچوں کا کیا واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس کی قبر سے یہاں تک اتنی خوشبو آ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کے سر میں ایک عورت کنگھی کر رہی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر نیچے گر گئی، تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر کنگھی اٹھائی، جس کا مطلب تھا وہ مسلمان تھی۔ تو فرعون کی بیٹی نے اس سے پوچھا کہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی خدا ہے؟ کیونکہ فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس لیے اس کی رعایا اس کو خدا مانتی تھی۔ جب اس مسلمان عورت نے کنگھی اللہ کے نام لے کر کے اٹھائی تو اس لیے اس نے پوچھا بھائی تیرا رب میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اس نے ہاں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو کہ میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے، یعنی اللہ جل شانہ، وہ ہے خالق و مالک۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے باپ کو بتاؤں؟ ہاں شوق سے بتا، شوق سے بتا۔ تو اس نے جا کے اپنے باپ فرعون سے کہا کہ یہ عورت جو میرے سر میں کنگھی کرتی ہے اس کا تو خدا کوئی اور ہے، یہ آپ کو خدا نہیں مانتی ہے، کسی اور کو خدا مانتی ہے یہ۔ تو پھر فرعون نے اسے طلب کر لیا اور پوچھا بھائی تیرا رب کون ہے؟ کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے ہاں وہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ تو اس پر اسے غصہ آ گیا، اور غصے میں آ کر کے اس نے کہا کہ اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانے گی تو پھر میں تجھے سزا دوں گا۔ اس نے جواب دیا شوق سے، اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کا بہت بڑا کڑھاؤ چولہے پہ رکھو اور اس میں تیل ڈالو اور اس کے نیچے آگ جلاؤ۔ جب اس کا تیل آگ سے کھولنے لگا تو ظالم فرعون نے اس عورت سے کہا کہ اب تجھ کو بھی اور تیرے بچوں کو بھی میں اس میں ڈالوں، یا تو بعد آ جا، نہیں تو پہلے تیرے سامنے تیرے ایک ایک بچے کو اس کڑھائی میں ڈالوں گا پھر تجھے بھی ڈالوں گا۔ اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، مگر میری ایک درخواست ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ جب میں مر جاؤں میرے بچے بھی مر جائیں تو ہماری ہڈیاں کسی کپڑے میں لپیٹ کر کسی جگہ دفنا دینا، بس یہ درخواست۔ اس نے تیری درخواست قبول ہے اور یہ تیری آرزو میں پوری کروں گا۔ اس کے بعد اس نے اس کے سامنے اس کڑھاؤ میں جو تیل آگ کی شدت سے ابل رہا تھا ایک ایک کر کے اس نے ڈالنا شروع کیا۔ آخر میں اس کے گود میں دودھ پیتا بچہ بھی تھا، پھر اس کی باری آ گئی تو وہ ذرا سے ہچکچائی، وہ ذرا سے پیچھے ہٹی تو وہ بچہ بول پڑا کہ اماں تو اس کے اندر مجھے لے کر کود جا، گھبرا مت، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے، یہ تکلیف آخرت کی تکلیف کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے تو بالکل پرواہ مت کر۔ اس کا تو سیر و خون بڑھ گیا، اس سے سیر و خون بڑھ گیا اس کا، اور اس ظالم فرعون نے اس عورت کو بچے سمیت ہی اس کڑھاؤ میں ڈلوا دی۔ اس کے بعد پھر کڑھاؤ میں سے ان سب کی ہڈیاں نکال کر اس نے ایک جگہ دفنا دی۔ حضور یہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی، اللہ پاک نے اس کے دفنانے کے باوجود اتنی دور سے اس کی قبر سے خوشبو آ رہی، کیسی ایمان پر مضبوط اور پکی تھی، کتنا سخت امتحان اور کٹھن تکلیف تھی، لیکن وہ
وہ سب اس نے برداشت کیا لیکن ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں مگر تم ایمان مت چھوڑنا، اس لیے کہ اس ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان چلا جائے تو اس سے بڑی تکلیف کوئی نہیں، اس سے بڑے عذاب کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ پھر اس کے لیے بخشش کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ مسلمان چاہے کیسے گنہگار ہو، آخر کار ایمان کی وجہ سے وہ بخشا جائے گا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے کیسے کیسے امتحانات پچھلے لوگوں پر ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، لیکن وہ کیسی صابرہ خاتون تھی کہ اس نے اپنے بچوں کا جلنا بھی گوارا کیا، پھر آخر میں دودھ پیتے بچے کا بھی گوارا کیا، خود بھی اس میں کود گئی اور اس نے جان دے دی، مگر ایمان نہیں دیا۔ اور ایمان میں قوت آتی ہے نیک اعمال سے۔ جتنا آدمی نیک اعمال کرتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، اتنا ہی آدمی کا ایمان قوی اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور جتنے آدمی نیک اعمال کم کرتا ہے، گناہ زیادہ کرتا ہے، ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس ایمان کی حفاظت بھی فرض ہے اور اس کو قوی کرنا بھی ضروری ہے۔ قوی جو ہے وہ نیک اعمال سے ہوتا ہے، نیک صحبت سے ہوتا ہے۔ جتنا کوئی نیک صحبت میں بیٹھے گا اور جتنا نیک اعمال کا اہتمام کرے گا، گناہوں سے بچے گا، ایمان اس کا مضبوط ہوتا چلا جائے۔ تو یہ دودھ پیتا بچہ جو ہے اس واقعے میں بولا، تو علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں 4 بچے ایسے ہیں جو بچپن میں بولے ہیں۔ ان میں سے ایک تو اس عورت کا بچہ جس نے گود میں اپنی ماں سے کہا کہ اماں تو مجھے لے کر کے اس میں کود جا، گھبرا مت، کیونکہ یہ دنیا کی تکلیف بلا شبہ ہے لیکن آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ اور دوسرے ایک عابد گزرا ہے، جریج نام کا ایک عابد گزرا ہے بنی اسرائیل میں، اس پر ایک عورت نے بدکاری کی تہمت لگائی تھی اور کہا تھا کہ یہ بچہ بدکاری سے پیدا ہوا، اس کی بدکاری سے پیدا ہوا۔ تو وہ بچہ بولا اور اس نے گواہی دی کہ یہ پاک دامن، جریج پاک دامن ہے، اور یہ اس کے اوپر جو تہمت لگائی جا رہی ہے بالکل غلط ہے، اس نے گواہی دی۔ اور تیسرا عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، سب جانتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہو گئے حضرت مریم علیہ السلام ان کو گود میں لے کر کے آئیں، تو ان کی قوم کے لوگ حیران رہ گئے اور پوچھے کہ مریم یہ کہاں سے بچہ آ گیا تیرے پاس؟ سخت امتحان تھا یہ۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بولے اور کہا قال انی عبداللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب انجیل عطا فرمائی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے، اور میں جہاں بھی رہوں باعث برکت بنایا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ وغیرہ کا، اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بول رہے ہیں، جس سے ان کی والدہ کا پاکیزہ ہونا بھی ثابت ہو گیا اور نصیب ثابت ہو گیا، اللہ تعالیٰ قدرت کا نمونہ بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی قدرت سے پیدا فرمایا کہ بغیر باپ کے ان کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا اور پیغمبر بنایا۔ اور چوتھے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی جس بچے نے گواہی دی تھی کہ جب زلیخا ان کو لے کر کے اپنے اندر در اندر لے جا کر کے اس نے برائی کی خواہش کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا، اور باوجود ہے کہ دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے لیکن وہ دوڑے اور اللہ کے حکم سے تالے کھلتے چلے گئے، اور یوسف علیہ السلام پاک دامنی کے ساتھ باہر آ گئے۔ باہر عزیز مصر کھڑا ہوا تھا، زلیخا کا شوہر باہر کھڑا ہوا تھا۔ اب اس کی جو چیز زلیخا اس نے لگایا کہ انہوں نے برائی کی طرف بلایا تھا، تو اس وقت ایک بچے نے گواہی دی کہ جس کا قرآن شریف میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ بھئی یہ دیکھو کہ کرتے کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے؟ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، اور زلیخا قصور دیکھا تو ایسے ہی تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور پاک دامنی ظاہر فرما دی، اور بچے کی گواہی سے معاملہ حل ہو گیا۔ اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر نے کہا کہ تو تیرا قصور ہے تو اس سے بچ۔ 4 بچے ہیں جو بچپن میں بولے۔ اللہ بہرحال بھائی، پہلے لوگوں کے بڑے بڑے امتحانات ہوئے ہیں، ایمان کے سلسلے میں ہمارا تو کوئی امتحان ہی نہیں، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی قدر بھی کرنی چاہیے
اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے۔ وہ بڑھتا ہے نیک صحبت سے، نیک عمل سے، کمزور ہوتا ہے گناہوں سے، نافرمانی سے، غفلت سے، لاپرواہی سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہمیشہ سلامت رکھیں اور دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہمارا ایمان کامل ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو صحیح سلامت رکھے، اس کو ساری زندگی بڑھانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔